بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں مردوں کی ہڈیاں ایک پہاڑ کے درمیان بکھری ہوئی تھیں۔ ایک بزرگ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے تھے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا میں مصروف تھے۔ ہر مخلوق اس منظر کو حیرت زدہ دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہوا میں خنکی بڑھنے لگی اور میدان میں بکھری ہڈیاں حرکت میں آ گئیں۔ ان بوسیدہ ہڈیوں میں جان آ گئی اور وہ آپس میں جڑنے لگیں۔ موت کی یہ خوفناک وادی میں ایسا کیا ہوا کہ قوم بنی اسرائیل کے لیے عبرت کا نشان بن گئی؟ وہ بزرگ کون تھے جن کی دعا سے یہ معجزہ پیش آیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی وادی کا قرآنی واقعہ تفصیل سے بتائیں گے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نیک صابر اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام بزوی کاہن تھا، جبکہ بعض مورخین نے لکھا ہے آپ علیہ السلام حضرت یرمیہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ عبرانی زبان میں حزقیل کے معنی ہیں اللہ کی قدرت۔ بعض علماء کرام نے قرآن مجید میں موجود نام ذوالکفیل کو حضرت حزقیل کا دوسرا نام قرار دیا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ 622 قبل مسیح کا ہے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام ابھی بہت چھوٹے تھے۔ آپ علیہ السلام یتیم ہو گئے۔ جب حضرت حزقیل علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ آیا تو آپ علیہ السلام کی والدہ ضعیف ہو چکی تھیں، اس لیے بنی اسرائیل کے لوگ آپ علیہ السلام کو ابن الوجود یعنی بڑھیا کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے تو بنی اسرائیل میں سرکشی اور نافرمانی عام تھی۔ جھوٹ، منافقت، رشوت خوری، غرض کے ہر قسم کی اخلاقی اور غیر اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھے۔ اس بدترین معاشرے میں حضرت حزقیل علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو سچائی اور راست بازی کی تعلیم دی اور لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت کی، لیکن ان کی وعظ و نصیحت کا ان پر ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا اور وہ قوم اپنی روش پر قائم رہی۔ لہٰذا حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر آنے والے عذاب اور ہولناک تباہی سے انہیں آگاہ کیا۔ اس بات کا تذکرہ بائبل میں صحیفہ حزقیل میں تفصیل سے موجود ہے، جو بائبل کی آخری کتاب ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیت نمبر 243 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ جب حضرت حزقیل کی قوم میں طاعون کی وبا پھیلی تو وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر موت کے خوف سے کہ کہیں موت نے انہیں آ لیا، یہ سوچ کر ساری کی ساری قوم شہر چھوڑ کر دو پہاڑیوں کے درمیان وادی میں قیام پذیر ہو گئی۔ دو پہاڑیوں کی گھاٹیوں کے درمیان رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسندیدہ ہوئی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس وادی میں بھیج دیا، جس نے چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہا کہ تم سب مر جاؤ۔ اس بھیانک چیخ کو سن کر سب کے سب لوگ وہیں مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے آسمان میں غور و کفن ہی پڑی رہیں۔ کچھ ہی عرصے بعد یہ لاشیں سڑنے لگیں اور بے انتہا بدبو سے پوری وادی بلکہ اطراف کے علاقوں میں بھی بدبو پھیلنے لگی۔ کچھ لوگوں نے ان لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے چار دیواری بنا ڈالی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس وادی سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 لوگوں کو بے غور و کفن دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر آیا۔
اپنی قوم کو اس حال میں دیکھ کر حضرت حزقیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی اور فرمایا، یا اللہ، یہ میری قوم کے لوگ تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے تیرا حکم نہ مانا اور شہر چھوڑ کر وادی میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے محبت تھی اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس، میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ ابھی آپ دعا میں مشغول ہی تھے کہ اچانک آواز آئی، کوئی فرما رہا ہے، اے حزقیل، ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے کہو، بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ان لوگوں کی ہڈیاں جمع ہو کر ڈھانچے بن گئے۔ پھر وہی آئی، اے حزقیل، آپ فرما دیجئے، اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے، گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوش چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، اب کہہ دیجئے، اے مردوں، خدا کے حکم سے تم سب کھڑے ہو جاؤ۔ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے جیسے ہی یہ کلمات جاری ہوئے، 70,000 لاشیں یکدم اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ تمام لوگ پھر سے زندہ ہو گئے۔ ان سب لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور دوبارہ اپنے گھر آ کر آباد ہو گئے اور اپنی عمر کی مدت پورا ہونے تک زندہ رہے۔ لیکن ان سے اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے مری ہوئی لاشوں کی بدبو برابر آتی رہی۔ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی اس وادی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، موت سے فرار ممکن نہیں اور صراط مستقیم پر چلنے میں ہی بھلائی ہے۔